President. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو، فرانس میں پچھلے 5-6 دن سے صورتحال کچھ خراب رہی ہے، اور یہ واقعات شروع ہوئے تھے ایک لڑکا نااہل جو ہے تو فرانسیسی شہری لیکن الجیرین نژاد ہے، اس کی ہلاکت سے پولیس نے گولی چلائی، ایک ناکے پہ اس کی ہلاکت ہوئی، اور اس ہلاکت کے بعد جو ایک ریاکشن تھا، اس ریاکشن کی وجہ سے یہ صورتحال خراب ہوئی، اور پچھلے 5-6 دنوں میں فرانس بھر میں جو جلاؤ اور گھراؤ کا جو ماحول تھا، اس کی وجہ سے نہ صرف یہاں کی جو ایک معاشرت ہے اس کو نقصان پہنچا، معیشت کو نقصان پہنچا، اور فرانس کا دنیا میں ایک جو تشخص ہے اس کو بھی نقصان پہنچا۔ تو اب صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ نارمل ہو چکی ہے، چیزوں کو کنٹرول کیا جا چکا ہے، لیکن اس میں دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں 5-6 روز میں، ان کے جو اثرات ہیں وہ کافی دیر تک رہیں گے اور محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ دوستو، یہ دیکھیے کہ یہ صرف جلاؤ اور گھراؤ کے واقعات نہیں ہیں، ان میں ایک خاص طور سے جو معیشت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یعنی دیکھیے کہ جتنے بھی جو اچھے سٹورز تھے ان کو لوٹ لیا گیا۔ اگر تو بات فقط احتجاج تک محدود رہتی تو وہ کسی حد تک قابل قبول تھی، لیکن اس میں لوٹ مار کا عنصر بھی آ گیا، سٹورز کو لوٹا گیا، دکانوں کو لوٹا گیا، مختلف عمارات کو آگ لگائی گئی، اور تشدد کی ایک ایسی لہر چلی کہ جس نے پورے فرانس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور دنیا بھر میں لوگ فرانس کی جو خبریں دیکھ اور سن رہے تھے وہ پریشان تھے کہ فرانس جیسا ملک اپنے ملک کی جو اندرونی سیکیورٹی ہے اس کو کیوں کر وہ بحال نہیں کر پا رہا، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو دوستو، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو 18 سال سے کم عمر کے جو لڑکے یا لڑکیاں ہیں انہیں نابالغ شمار کیا جاتا ہے، اور پھر اس عمر کے حصے میں 18 سال سے کم عمر جو بچے اور بچیاں ہیں انہیں قانون میں کافی ساری سہولتیں دی گئی ہیں نابالغ ہونے کی وجہ سے۔ پولیس انہیں گرفتار نہیں کرتی جب تک کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے، اور پھر ان پہ مقدمہ بھی نہیں چلتا، اور انہیں کافی رعایتیں ملتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے واقعات میں یہی جو کم عمر لڑکے تھے، 18 سال سے کم عمر یعنی 12 اور 18 کے درمیان والے، وہی ملوث رہے۔ تو اگر تو اس بات کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک الجیرین لڑکا، اس کی ہلاکت کی وجہ سے یہ ریاکشن تھا، یا اس کے جو ملک کے باقی لڑکے تھے وہ دکھ کی کیفیت میں تھے اس لیے وہ احتجاج کر رہے تھے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دکھ کیا 18 سال سے کم عمر والے لڑکوں کو تھا، 18 سال سے اوپر کے لڑکوں کو نہیں تھا؟ اور اگر احتجاج کرنا ہی تھا تو کیا یہ صرف 18 سال سے جو کم عمر لڑکے ہیں وہی احتجاج میں شامل تھے؟ کیا 18 سال سے اوپر والوں کو احتجاج کرنا مقصود نہیں تھا؟ یا پھر اگر احتجاج کرنا مقصود تھا تو کیا جلاؤ گھراؤ کرنا اور پھر لوٹ مار کرنا یہ بھی ان 18 سال سے کم عمر لڑکوں کے ذمے یہ ذمہ داری کس نے لگائی اور کیوں کر لگائی کہ آپ آگ لگائیں، آپ لوٹ مار کریں، آپ دکانوں کو اور سٹورز کو لوٹ لیں، ٹیلی فون موبائل جو بھی آپ کے ہاتھ لگے آپ اٹھائیں اور بھاگ جائیں؟ تو دوستو، اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور رس ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا پچھلے 5-6 روز سے ہمارے کچھ پاکستانی دوست بھی اس کا موازنہ کر رہے تھے جو ہمارے 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ تو کچھ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھیے 9 مئی کو جو پاکستان میں احتجاج ہوا اس کے بعد فوج میدان میں آ گئی، انہوں نے گرفتاریاں شروع کی، فوجی عدالتوں کا قیام اور پھر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی باتیں، یہ سارا ہو رہا تھا،
لیکن دیکھیے فرانس میں تو لوگ بڑی آزادی سے جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ تو دوستو آپ جمع خاطر رکھیے، فرانس میں جو بھی لڑکے یا جو بھی افراد ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جتنا ریئیکشن پاکستان کی ریاست نے دیا تھا 9 مئی کے بعد، یہاں پر یہاں کی حکومت اور یہاں کے ادارے اس سے کہیں زیادہ بڑا ریئیکشن دیں گے، اور جتنے بھی لوگ ان واقعات میں ملوث رہے ہیں انہیں کسی طور پر بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوستو جس طرح سے 9/11 کا ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امریکہ کی ساری سیاست بدل گئی، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا میں گئے، اور جس طرح سے پوری دنیا میں ایک نیا ماحول ایک پیدا ہو گیا، دنیا کے ایئرپورٹس کے اوپر دنیا کے جو سیکیورٹی کے معاملات تھے، دنیا کے جو آپسی تعلقات تھے، وہ ساری چیزیں بدل گئیں۔ اسی طرح سے آپ یہ میری بات لکھ کر رکھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ ان واقعات کے بعد فرانس پہلے جیسا فرانس نہیں رہے گا۔ فرانس بدل چکا ہے، فرانس مزید بدل جائے گا، اور یہاں پر آپ بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے کہ ان واقعات کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک آپ محسوس کرتے رہیں گے۔ دوستو یہ واقعات، ان کی شدت کو آپ محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر تو معاملہ فقط احتجاج کی حد تک رہتا تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا۔ ان واقعات کی وجہ سے یہاں کی جو معیشت ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہاں کے جو صدر ہیں ایمانوئل میکرون، ان کا تعلق بھی خود ایک کارپوریٹ سیکٹر سے ہے، وہ بینکنگ اور جو بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ تو ان واقعات سے جو کاروبار ہے ملک کا اس کو نقصان پہنچا، یہاں کی ٹورزم جس کا فرانس کی معیشت میں ایک بہت بڑا کردار ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے سال 2022 میں تقریباً 58 ارب ڈالر کی جو انکم ہے فرانس نے وہ ٹورزم سے حاصل کی ہے، اور 58 ارب ڈالر کی جس ملک میں ٹورزم ہو، اور پھر اس ملک میں اس طرح کے واقعات کا رونما ہو جانا، اور جو دنیا بھر سے آنے والے ٹورسٹ ہیں انہیں ان کے ممالک کی حکومتیں روک رہی ہوں کہ فرانس کے حالات کی وجہ سے جو صورتحال خراب ہے آپ فرانس کا سفر نہ کریں، تو پھر سوچئے کہ فرانس کی حکومت پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ صورتحال کو بحال کرے، اور جو ان سیاحوں کا یا ان ممالک کا فرانس پر ایک یقین ہے اس کو قائم رکھے۔ تو 58 ارب ڈالر کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس کو بھی دھچکا پہنچا، جو کاروباری ادارے ہیں، جو کاروباری افراد ہیں، جو کاروباری کمپنیاں ہیں، ان سب کو دھچکا پہنچا، بہت سارے اسٹورز لوٹ لیے گئے، بہت ساری دکانوں کو جلایا گیا، بہت سارے مکانوں کو جلایا گیا۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد ایک سوال پیدا ہونے لگا کہ فرانس کی اندرونی سلامتی کیا اتنی کمزور ہے کہ کوئی بھی اٹھے گا اور فرانس کی سلامتی کو اس طرح سے وہ پامال کرے گا؟ تو جو فرانسیسی شہری ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہونے لگے، اور وہ اپنی حکومت سے یہ سوال پوچھنے لگے کہ فرانس کی قومی سلامتی کیا اتنی غیر محفوظ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور پورا ملک جو ہے وہ آگ کے شعلوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو حکومت پہ اس بات کا پریشر ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ یہ صورتحال جو ہے مستقبل میں اس کو دہرایا نہ جائے۔ تو قومی سلامتی کا جب معاملہ آ گیا تو میری نظر میں فرانس اس کا ریئیکشن دے گا، اور پاکستان سے اور امریکہ سے شاید زیادہ ہی دے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں فرانس کے قوانین میں مزید سختیاں ہوں گی، اور جو غیر ملکی یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی کافی حد تک جو مشکلات ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک نرمی تھی 18 سال سے کم عمر لڑکوں کے لیے، اس پہ بھی حکومت غور کرے کہ اس کو کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو اس کا ایک اثر تو یہ تھا، اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا اثر یہ ہوگا
کہ جو دائیں بازو کے سیاستدان ہیں یہاں پہ، جس طرح سے مارین لوپین ہے، یا پھر جو دوسرے جو سیاستدان مختلف قسم کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم غیر ملکیوں کے لیے فرانس میں جو ہے وہ سختیاں کریں گے، ان کا فرانس میں داخلہ ہم بند کریں گے، اس طرح کے جو سخت گیر موقف رکھنے والے سیاستدان ہیں، ان واقعات کے بعد ان کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو فرانسیسی شہری ہیں وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ بھئی ان کی بات ٹھیک ہے، ان کی پالیسیز ٹھیک ہے، لہٰذا انہیں ووٹ دیا جائے تاکہ یہ آ کر ہماری قومی سلامتی کو مضبوط کرے۔ تو جب اس طرح کے سیاستدانوں کی عوام میں پذیرائی ہوگی تو اس وجہ سے جو بائیں بازو کے سیاستدان ہیں، جو قدر معتدل ہیں، وہ بھی مجبور ہوں گے کہ وہ بھی سخت باتیں کریں اور سخت پالیسیز کا اعلان کریں۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ دیکھیے کہ جو سوال کھڑا ہو گیا تھا فرانس کی داخلی سلامتی پر اور داخلی سیکیورٹی پر، اس کے لیے حکومت ہر حد تک جائے گی اور جو بھی ان سے بن پڑا وہ کریں گے۔ اور آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے کہ فرانس اب وہ پہلے والا فرانس نہیں رہے گا۔ فرانس اب بدل چکا ہے اور مزید آنے والے دنوں، مہینوں اور سالوں میں فرانس آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔